السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, آپ کے ویورز جو ہیں وہ کوشچنز اس انداز کے بھیجتے ہیں جو حالات حاضرہ سے متعلق ہی ہوتے ہیں, تو آج کے اس شو میں بھی ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ انہی کے سوالات شامل کر لیتے ہیں. بہت سے سوال آئے ہوئے, ویرائٹی ہو جائے گی کوشچنز کی, اور ہم ڈفرینٹ جو ویسے بھی کوئی خاص خبریں تو ہے نہیں خاص ہیں, اچھا, لیکن وہ انہی سوالوں میں کور ہو جائیں گی. ہاں, حالات حاضرہ سے جڑی ہر بات کور ہو جائے گی. انگلینڈ سے خرم صدیق صاحب کا سوال شامل کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ انڈیا پاکستان کی فل سکیل وار چھڑ گئی تو اس صورت میں کیا خیال ہے کہ چائنا پاکستان کو کس حد تک سپورٹ کرے گا, اور کیا وہ فائنینشلی بھی کرے گا؟ کیونکہ ان دا پاسٹ وی ہیو سین کہ فائنینشیل اسسٹنس زیادہ تر ہم کو یو ایس سے ملتی رہی ہے, تو اس صورت میں کیا یو ایس بھی ہماری سپورٹ میں آئے گا اور دوسرے ممالک بھی ہمارے سپورٹ میں آئیں گے, اور پاکستان لانگ ٹرم وارز کتنی سسٹین کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے سوال آپ نے ٹھوک دیے ایک ہی کے اندر. میں بھی چلاکی ہے بالکل, میں تو بھول ہی جاؤں گا بائی دی اینڈ آف اٹ کہ کیا کیا آپ نے پوچھا. میں یاد کروا دوں, آپ یاد دلا دیجیے گا. اچھا, بات یہ ہے جی, پہلے تو آیا کہ فل سکیل وار. پہلی بات تو ہے کہ نو سچ تھنگ. فل سکیل وار والی بات ہی کرنا جو ہے نا از اے نان سٹارٹر, بیکاز فل سکیل وار کا تو مطلب ہے نیوکلیئر وار. تو اگر نیوکلیئر وار ہوا تو یہ باقی سوال آپ کے سارے جو ہے نا فارغ ہو جائیں گے, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کا جواب طلب کرنے کی. تو فل سکیل وار والی بات ہی چھوڑ دیں. آگے آئے کہ اگر ایک اور کوئی لمیٹڈ وار ہو, کیونکہ جس کا خطرہ ہے, ایسکلیشن کا خطرہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایسکلیشن ہوگی, جہاں چھوڑ کے گئے سے آگے بڑھیں گے اگلی دفعہ, تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اب اس صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کود گئے, اور میرا خیال ہے اگلی دفعہ بھی اگر کوئی خطرناک سچویشن بننے لگی جیسے اس دفعہ بننے لگی تھی, تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھاگ دوڑ شروع کر دیتی ہے, بیکاز یہ نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس ہیں, یہ عام اسٹیٹس نہیں ہیں, اور نیوکلیئر تھریشولڈ جسے کہتے ہیں وہ بہت جلدی اس کی طرف آپ پہنچ جاتے ہیں. جس قسم کی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس اور جس قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, تو یہ ول بی اے میجر فیکٹر کہ کس سٹیج پہ جب یہ ایسکلیشن ہوتی ہے تو کس سٹیج پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کود جائے گی, روک دے گی دونوں کو. اور دونوں ذمہ دار ہیں اس حد تک کہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں تک نہیں جانا جہاں نیوکلیئر سیبر ریٹنگ شروع ہو جائے گی. سو یہ تو دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ چائنا کی اسسٹنس آپ کو 3 قسم کی مل رہی ہے, اور 3 قسم کی ملے گی, شاید بڑے پیمانے پہ بھی مل جائے, ڈیپینڈنگ آن کس لیول پہ جا کے ایسکلیشن ہوتی ہے اگلے راؤنڈ کے اندر. پہلا تو یہ ہے کہ چائنا آپ کو اس سے بھی بہتر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا, اور کرنی شروع کر دی ہے اس نے. اس کے بہت سے پہلو ہیں, میرا خیال ہے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی جانتے ہوں گے, جس میں ایئر کرافٹس بھی ہیں, انٹیلیجنس سسٹمز بھی ہے, یوز آف سیٹلائٹس بھی ہے, میسائلز بھی ہیں, اینڈ جیمنگ ایکوپمنٹ ہے, الیکٹرانکس ہے, اینڈ آلسو آئی ٹی اسسٹنس. تو یہ تو بڑھے گا چائنا کا. اب تو چائنا کو جو 15 سال میں چائنا کو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اوپر خرچ کرنا پڑتا اپنی ٹیکنالوجی بیچنے کے لیے, انہیں 3 دن کے اندر انہیں وہ مل گیا فرام پاکستان, اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور سب سے زیادہ خوش پاکستانیوں کے علاوہ تو چائنیز ہیں, کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی سڈنلی امریکن ٹیکنالوجی, اسٹیٹ آف دی آرٹ امریکن اینڈ یورپین ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیئر ہونی شروع ہو گئی ہے. ناٹ ایون جاپنیز بٹ یورپین اینڈ امریکن اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی, اسپیشلی ان ویپنس ڈیولپمنٹ. تو میرا خیال چائنیز سے زیادہ خوش تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے سارا کچھ جو بنایا اور وہ ٹیسٹ کر لیا ہے, انہیں پتہ چل گیا کمزوریاں کہاں ہیں کہاں نہیں, آگے کی طرف جانا ہے. تو آپ سمجھیں کہ اربوں ڈالرز ان کو خرچ کرنے پڑتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, ڈیورنگ ٹرائلز اینڈ ڈرلز اینڈ ٹیسٹ ایکسرسائزز وغیرہ. انہیں ایک ریئل وار سچویشن کے اندر پتہ چل گیا ہے, اینڈ سو ناؤ دے ول بی امپروونگ آن دوز. اور جیسے اب چائنیز ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ کافی عرصے سے تھوڑا سا اگریسو مووز کر رہا ہے ریگارڈنگ تائیوان. وہ کبھی نہیں اس نے اپنا ڈیمانڈ چھوڑا تائیوان کا, مگر کیونکہ وہاں ٹاپ امریکن ٹیکنالوجی بیسڈ ہے ریزسٹنس اور ڈیفینس آف تائیوان بائی دی امریکنز, جاپنیز, امریکنز, انڈینز اینڈ آسٹریلینز. تو میرا خیال ہے کہ چائنا ناؤ فیلز ویری کانفیڈنٹ کہ دے آر آن دا رائٹ ٹریک, اور دے ول بی ایبل ٹو ڈیل ود دا تائیوان ایشو پیورلی ان ٹرمز آف دا ملٹری بیلنس. سو میرا خیال ہے کہ دس ول کنٹینیو. تیسری چیز آپ نے پوچھا فائنینشیل, ڈپینڈ کرتا ہے. اگر انڈیا کامیاب ہو جاتا ہے ٹو اسٹاپ IMF اینڈ ورلڈ بینک اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز فرام گیونگ us aid or continuing to give us aid,
جو میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے ان دا شارٹ ٹرم. آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, بیکاز اٹ ڈپینڈس کہ کس قسم کی ایسکلیشن ہوگی اور کہاں ہم پہنچیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر سیریس ایسکلیشن ہو تو خود ہی امریکہ ہی خود جو ہے وہ یا انڈیا کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کرے گا, پھر ہمیں روکنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکتا ہے, جس پہ یہ ٹولز ہیں ان لیوریجنگ کے لیے فار دی امریکنس, بیکاز دیز آر آل امریکن اور یورپین انسٹیٹیوشنس. تو چائنا ان دیٹ اسٹیج آپ کو 2 قسم کی, وہ 3 قسم کی امداد دے رہا ہے اس وقت فائنینشیل. ایک تو اس نے آپ کو کچھ پیسے رکھوائے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک میں آپ کی ریزروز کے لیے, تو کیونکہ اس سچویشن کے اندر تجارت جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے جب وار سچویشن ہوتی ہے, تو اگر وہ لانگ چلا 10, 15, 20 دن چلا تو مسئلہ بن سکتا ہے. تو چائنا اگر اس وقت اس کے دوران کوئی ڈیوز دینی ہے چائنا کی جو ایگزسٹنگ ڈیٹس ہیں ویدر ان دا اسٹیٹ بینک اور ویدر in other areas, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر آپ کو مورٹوریم دے دے گا چائنا. اینڈ فائنلی سملرلی کیونکہ چائنا کی تو ہر سال سپیک ریلیٹڈ ڈیٹس ہیں تو چائنا ان کو پوسٹ پون بھی کر سکتا ہے. تو آئی تھنک ایٹ ایوری لیول آئی تھنک دا چائنیز ول اسٹیپ اپ. تیسری چیز یہ ملیٹریلی انڈیا کو آف سیٹ کرنے کے لیے انڈیا سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, ان کو اب اس کا احساس ہو رہا ہے. وہ یہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو ہائفنیٹ کیوں کر دیا ہے. وہ تو ساری عمر یہی کوشش کرتے رہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی کہ ہمیں ہائفنیٹ نہ کیا جائے. ایک تو اب ہم ہائفنیٹ ہو گئے, دوسرا ایک کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا جو کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہوگا, اور تیسری یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کی طرف زیادہ توجہ ابھی تک نہیں دی گئی اور میرا خیال ہے آگے دی جائے گی. وہ یہ ہے کہ پاکستان چائنا جو ہے وہ پہلے ہائفنیٹڈ تھا, اب مرج ہو گیا. یہ بڑا فرق ہے. پہلے چائنا اور پاکستان ہائفنیٹڈ تھے, چائنا اور پاکستان پارٹنرز تھے, اب وہ فیوژن ہو گئی ہے. آپ کو فرق پتہ ہے انگریزی کا پارٹنرشپ اور فیوژن کا؟ پارٹنرشپ ہوتی ہے آپ اپنی جگہ پہ ہم اپنی جگہ پہ دوستی یاری ہاتھ ملاؤ, لینڈ دین کرو, سپورٹ کرو. فیوژن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ڈی این اے اور ان کا ڈی این اے مکس ہو جاتا ہے اور آپ ایک بن جاتے ہیں, فیوز ہو جاتے ہیں انٹو تو ٹو اینٹیز بیکم فیوزڈ. سو ان کریٹیکل ایریاز چائنا پاکستان اب بننے فیوژن کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ ایک زمانے میں 50s اور 60s کے اندر امریکہ اور پاکستان تھے. اب اس طریقے کے ساتھ چائنا اور پاکستان اگلے ڈیکیڈ کے اندر فیوژن کی طرف جائیں گے. اٹس اے ویری ویری میجر ڈیولپمنٹ. اینڈ لاسٹ ویری امپورٹنٹ, امریکہ نے انڈیا کو کھڑا کیا تھا اگینسٹ چائنا, کوآڈ کے اندر لے گئے. کوآڈ کا سب پرپز ہی یہی تھا کہ چائنا کو چیک کرنا ہے ان دا ساؤتھ چائنا سی اینڈ ان دیٹ ایریا. انڈیا کو کوشش کی تھی کہ ہیجمن بن جائے, چائنا کو آف سیٹ کرے, چائنا کو ہیجمن نہ بننے دے ان دس ریجن. انڈیا ہیجمن بننے کی کوشش کر رہا تھا اور ادھر امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا. ہوا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اپنی ریجن کے اندر ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک بھی ملک کے اوپر ہیجمنی نہیں رہی اس کی, مالدیوز کے اوپر بھی نہیں رہی اس کی ہیجمنی. تو انڈیا کا بہت بڑی شکست بی جے پی کے اندر ان دا لاسٹ 10 years ہوا ہے کہ ایک ایک کر کے انسٹیڈ آف بیکمنگ ہیجمونک اینڈ انڈیا کی پروجیکشن آف پاور ہیز ریباؤنڈڈ, وہ اس کے واپس آ کے گلے میں پڑی ہے. لوگ ایکسیپٹ کرنے کے نہیں تیار ہیں انڈیاز ہیجمونک ڈیزائنز. وہاں انڈیا فیل ہو گیا. امریکہ کو بڑا پریشانی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ یار یہ تو ہم نے مورا کھڑا کیا تھا چائنا کے خلاف کہ چائنا کی ہیجمنی یہاں نہیں ہونی چاہیے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یا ساؤتھ ایشیا میں, اور انڈیا کی ہونی چاہیے. تو انڈیا تو فارغ ہو گیا, کانٹ بی اے ہیجمن ان دس ریجن اینی مور. اور مور امپورٹنٹ, انڈیا چائنا کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے ہیجمنی بھی ضروری تھی اور پھر ملیٹریلی چائنا کو کنفرنٹ کرنے کے لیے بھی بڑی ضرورت تھی اس کی. تو انڈیا تو پاکستان کو نہیں کر سکا تو چائنا کو کیا کرے گا؟ چائنا نے انڈائریکٹلی انڈیا کو یہاں شکست دے دی. تو اب سچویشن یہ ہے کہ امریکہ سوچوں میں پڑ جائے گا کہ یار اسی جڑا موہرا کھڑا کیتا سی وہ تو پیدل ہے, وہ تو فارغ ہو گیا ہے, انہوں تو پاکستان نے چھٹی کراتی ہے. تو وہ چین جڑا ہے انہیں پچھو بہ گئی سارا کچھ کر لیا, تو چین نے اسی کس طرح کنفرنٹ کریں گے ود اے پارٹنر لائک انڈیا. آپ سمجھ رہے ہیں. اور انڈیا کے اندر بھی اب بہت سے سوال کھڑے ہو گئے جس کے اوپر پھر کسی وقت بات کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو انڈیا اسٹریٹجی ری اسیس کرنی پڑے گی, انڈیا کو چائنا اسٹریٹجی ری اسیس کرنی پڑے گی, اور انڈیا کو پاکستان اسٹریٹجی ری اسیس کرنی پڑے گی. انڈیا از ان ٹربل. ٹھیک ہے. بہت سے سوال انڈیا میں بھی رجیم چینج کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ اگر موہرے نے کام نہیں کیا تو امریکہ سوچ سکتا ہے ایسے. ٹورنٹو سے احمد یار صاحب
کیا جاننا چاہتے ہیں سیٹھی صاحب سے؟ سیٹھی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا وفد گیا آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب دوست ملکوں کے دورے پہ، یہ صرف شکریہ ادا کرنے گئے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی فیوچر کی پلاننگ بھی ہے؟ مطلب کوئی اتحاد بن رہا ہے یا کوئی اس طرح کا بھی کچھ ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے شکریہ ادا تو کرنے جانا تھا، کیونکہ حسب معمول قسم کی سپورٹ نہیں ملی آپ کو بڑی زبردست سپورٹ ملی ہے۔ ایک ایسی سچویشن تھی جہاں ہندوستان اور پاکستان ساری دنیا سے سپورٹ مانگ رہے تھے، انڈیا کو کسی سے سپورٹ نہیں ملی، کسی ایک ملک سے بھی سپورٹ نہیں ملی ایکسیپٹ اسرائیل۔ اور ہمارے ہاں سچویشن یہ سی کہ ترکی، آذربائیجان، OIC، ایران، سب سے ہمیں سپورٹ ملی۔ تو میرا خیال ہے دس واز اے ویری اسپیشل اوکیزن۔ تو ایک تو یہ ظاہر تھا کہ اس قسم کی سپورٹ کی ضرورت تھی اور آپ کو ملی، اور آپ کا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ ابھی چلے گا اور آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی آگے جاتے بھی۔ انڈیا اس وقت ایک بہت بڑے ڈپلومیٹک اوفینسو کی تیاری کر رہا ہے، جس سے انہوں نے اپنی کافی سارے لوگ، میرا خیال ہے درجنوں کے حساب سے لوگ باہر بھیجے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے ممالک وہ دورہ کر رہے ہیں، اور وہاں وہ اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے تو 7-8 لوگ ہی موٹی موٹی جگہ پہ بھیج دیے ہیں، بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا موقف اس وقت کافی تکڑا ہے۔ مگر یہ جو سپورٹ ملی ہے دس واز ویری کریٹیکل۔ آگے جا کے بھی فار ایگزامپل ٹرکی سے جو سپورٹ ملی ہے آپ کو، ڈونٹ فرگیٹ کہ ٹرکی سے آپ کو آپ کی ڈیفنس اکوپمنٹ ملتی ہے، ڈرونز ملتے ہیں اینڈ ویریس ادر تھنگس ملتی ہیں آپ کو۔ سملرلی آذربائیجان کے ساتھ اب آپ کے جو تعلقات بڑھ رہے ہیں اس میں چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے، اور سو یہ ان اے سینس اٹ از کریٹنگ دیٹ سرکل۔ سملرلی ود ایران اس وقت انڈر سخت امریکن پریشر میں ہے، اور انڈیا بھی بڑا ناراض ہے، تو انڈیا ایران کو بھی آپ کے سپورٹ کی آگے ضرورت پڑے گی گوئنگ فارورڈ۔ تو یہ ٹرپ ملٹی فیسیٹڈ ہوتی ہے، اس کے اندر ایجنڈے آئٹمس کے اوپر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد پھر ہماری طرف سے آگے کس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ ہم بتاتے ہیں کہ جی ہمیں آگے ہمارا خیال ہے یہ ہے ہمیں آپ سے یہی چاہیے ہوگا۔ پھر وہ اپنی بتاتے ہیں کہ ہم بالکل آپ کو دیں گے سپورٹ، اور ہماری طرف سے بھی ہمارے بھی یہ ایشوز آگے بنیں گے۔ تو اس قسم کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ سو دس از اے ملٹی فیسیٹڈ تھنگ، اس لیے میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک ڈیلیگیشن گئی تاکہ دے کین ڈیل ود آل دیز ایشوز۔ تو اس میں کوئی اتحاد بننے کے چانسز بھی ہیں؟ جیسے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے ایک ایفرٹ کی تھی۔ اتحاد اگر آپ کا مطلب ہے کہ کوئی بلاک بننے جا رہا ہے تو وہ تو نہیں، آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ۔ اس میں بڑے پرابلمز بن سکتے ہیں اگر آپ ایران کے ساتھ مل کے کوئی بلاک میں شمولیت کریں، شامل ہو جائیں، تو سعودی عربیہ کے ساتھ ایشوز بن سکتے ہیں اینڈ سو آن۔ تو اس لیے میرا خیال ہے بلاک واک تو نہیں، مگر انفارمل انڈرسٹینڈنگز ضرور ہوں گی۔ اب جو اگلا سوال ہے وہ عبد المجید کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سر، انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق دریائے ستلج کے پانی کو چائنا کنٹرول کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دریائے ستلج کا پانی 75% کم ہو گیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کیا چائنا کے اس اقدام سے انڈیا کی پاکستانی پانی کو روکنے کی دھمکی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ انڈیا کے پروگرام میں ایک سردار جی فرما رہے تھے کہ یہ انڈس ٹریٹی معاہدہ جو ہے اس کا ہم پر کوئی قانونی اور سیاسی دباؤ نہیں ہے، ہم پاکستان کو پانی دیں گے لیکن اپنی مرضی سے۔ گرمیوں میں جب فصلوں کو پانی چاہیے ہوگا تو ہم پانی روک لیں گے اور موسم برسات میں پانی کھول دیں گے۔ کیا انڈیا ایسا کر سکتا ہے؟ اگر ایسا کر سکتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ساری باتیں ہیں، یہ انڈیا کے جو سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں نا اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابینس کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، کوئی اثر نہیں اس کا۔ آج کل کے زمانے میں یہ بڑا مشکل ہے۔ اگر ایسا کوئی انہوں نے اقدامات کرنے ہیں تو آج سے شروع کرنے پڑیں گے، اور ڈیمز بنانے پڑیں گے، کینالز بنانی پڑیں گی، اور وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ کم از کم 5 یا 10 سال کے منصوبے بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اور جس دن انڈیا نے یہ کام شروع کیا چائنا نے آلریڈی دھمکی دے دی ہے ان کو کہ اگر آپ ایسا کام کریں گے کہ پاکستان کے جو اس کی لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے انڈر دی انڈس واٹرز کہ ان کو جو پانی ملنا ہے فرام دا ریورز، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ، بیکاز برہما پوترا جو ہے اور جو تبت سے جو دریا آتے ہیں یا جو چائنا سے آتے ہیں یا ارونچل سے آتے ہیں، تو چائنا وہاں بھی
कार्रवाई करेगा। तो ये तो अब इशारे हो गए हर जगह पे कि अगर तुसी पाकिस्तान में कुछ करोगे तो असी भी थोड़ा ना वो करांगे। तो ये सोच समझ के अब इंडिया को चलना पड़ेगा। ये मुछड़ जनरल्स जो वहाँ बैठे हुए हैं ना, इनको कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इसीलिए कहा है कि भारत का बंदोबस्त कर रहे हैं। अच्छा, अब ऑकलैंड से अख्तर अली क्या जानना चाहते हैं? मिडल ईस्ट के अंदर जो ट्रंप और अरब रहनुमाओं के दरमियान बड़े बड़े MOU साइन हुए हैं और इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, आपका क्या ख्याल है कि ये एक तरह की टूट मार नहीं है कि सारे अरबों का पैसा जो है वो अपने मुल्कों में वाल लिया जाए, घसीटा जाए, जब ये पैसा ख़त्म हो जाएगा तो उनको लात मार दी जाएगी? क्या हो सकता है कि इसराइल जो है कब्जा कर ले सऊदी अरब में, ग्रेटर इसराइल, जो उनका प्लान है। तो आप क्या इस मामले में सोचते हैं? आपका क्या विजन है इस मामले में? पहली बात तो ये है जी कि ये जो मुस्लिम ममालिक हैं जिनके पास तेल है, जो उनका सारा पैसा है, वो आपका क्या ख्याल है कहाँ पड़ा हुआ है? आपका ख्याल है कि वो जो रेत है उसके नीचे वॉल्ट्स के अंदर उन्होंने डब्बे लगाए हुए हैं, भरे हुए हैं, वहाँ रखा हुआ है? सारे का सारा पैसा वेस्टर्न बैंक्स में है। इसीलिए तो धमकी ये होती है कि आपके पैसे रोक लेंगे हम, पानी वानी थोड़े, उनके पैसे फ्रीज हो जाते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी ये हुआ है ऐसे। ईरान के पैसे रोके हुए उन्होंने, अभी तक ईरान के जो पैसे वेस्टर्न बैंक्स में थे वो अमेरिका ने रोक दिए, उनमें से बहुत से पैसे देने नहीं दिए। तो ये पैसे तो वहाँ उनके पास पड़े होते हैं, वहीं इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वहीं रिटर्न होती है। क्योंकि वो अब ये जो ममालिक हैं ये चाहते हैं कि डाइवर्सिफाई किया जाए, सारे पैसे लंदन में ना रखे जाएँ, न्यूयॉर्क में ना रखे जाएँ, स्विट्ज़रलैंड में ना रखे जाएँ, कहीं और रखे जाएँ। बिकॉज ये किसी स्टेज पे भी ये जो ममालिक हैं ये लोग दे कैन ब्रेक द रूल्स ऑफ द गेम और ब्लैकमेल कर सकते हैं आपको। और पैसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इनका, बिकॉज तेल बिक रहा है। इसीलिए तो अब MBS ने सऊदी अरेबिया के अंदर 400 बिलियन का जो नया प्लान बनाया था कि वो जो पूरा एक कोस्ट के ऊपर पूरी शहर बनाने हैं उन्होंने फॉर वेस्टर्न टूरिस्ट। तो पैसा कहीं तो खर्च करना है ना। तो वो इसीलिए इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर एक्चुअल फिजिकल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बैंकों में रखना जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, वो सीज हो जाते हैं वो फंड्स अंडर नेशनल सिक्योरिटी रूल्स। मगर अगर आपने कोई पार्टनरशिप्स की हैं किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो वो आपको जो कमर्शियल लॉ है वो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर मनी कि जी ये सिर्फ बैंकों में नहीं हमने रखी, नहीं सिर्फ अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स नहीं खरीदने हैं, हमने ये डाइवर्सिफाई करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, लोकल पार्टनर्स लेने हैं, IT के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी है एंड सो ऑन। और कुछ जाहिर है और मुल्कों में भी करनी है। अब और मुल्कों में कहाँ करेंगे? कौन से मुल्क हैं जहाँ रिटर्न भी मिलती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होती है? पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पॉलिसीज चेंज होती रही हैं, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब इंडिया के साथ ये जो सारे जो मायदे हो रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज दे थिंक इंडिया इज़ अ स्टेबल कंट्री। अगर ये वॉर वाली हिस्टीरिया इंडिया में चल पड़ा तो यहाँ भी लोगों फिर इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे। वो कहेंगे यार इंडिया का भी कोई पता नहीं, ये पंगे ले रहे हैं पाकिस्तान के नाल, कल को कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो हमारे तो पैसे उड़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए ये जो नया माहौल बना रहा है नरेंद्र मोदी, इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडियाज़ इकोनॉमी। एक तरफ वो कहता है कि हमने 10% ग्रोथ करनी है, दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाना है, पावर वील्ड करना है, हेजेमनी क्रिएट करनी है। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जिसको वो समझता है ही कुछ नहीं, उसने इंडिया को ठीक ठाक खड़का दिया कि भाई आप क्या कर रहे हैं। एंड नाउ दे विल हैव टू रीथिंक ऑल दिस। और मैं आपको बताऊं इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, वो भी अब नरेंद्र मोदी को कहेगा यार बस कर, फ़र्क पड़ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आनी थी रुक गई है। ये थ्रेट ऑफ वॉर जो है इज़ एज बैड एज वॉर इटसेल्फ, बिकॉज देन इट अफेक्ट्स ऑल योर रिटर्न्स एंड योर रिस्क प्रोफाइल। अगर एक मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की रिस्क जो है थोड़ी है और दूसरे में ज़्यादा है, तो जहां आप ज़्यादा रिस्क वाली कंट्री में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप कहते हैं अच्छा जी इंडिया में तो 10% भी रिटर्न मिल जाए ठीक है, कोई रिस्क विस्क नहीं है इंस्टेबिलिटी की, सारी पॉलिसीज़ लेट डाउन है, सब कुछ चल रहा है अल्लाह खैर सल्ला। पाकिस्तान में नहीं जी ऐसी तो 20% तो कट नहीं करांगे। क्यों? पाकिस्तान तक पता नहीं आज गवर्नमेंट आ गई तो दूजी आ गई उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, ये पॉलिसी ब्यूरोक्रेसी ने ख़राब ना कर दी, ये डिवेल्यूएशन ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम।
تو آئی تھنک دی سعودیز یہ نہیں ہے کہ ڈپینڈنسی بڑھ رہی ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں یہ جو فارن انویسٹمنٹس وہ کر رہے ہیں ان کی ڈپینڈنسی کم ہونے جا رہی ہے. پہلے ڈپینڈنسی زیادہ تھی. They were beholden to the American system. Now they are trying to branch out and spread their risk. شامل کریں گے مزید سوال ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب ذرا مختلف نوعیت کا سوال سیف اللہ خان مالٹا سے. ہم لوگ مالٹا میں رہتے ہیں, بہت سارا پاکستانی ادھر آئے, لیکن ہمارا پاسپورٹ کا کوئی نظام, کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم پاسپورٹ بنائے اور کچھ بنائے. حالانکہ مالٹا والا لوگ بولتے ہیں پاکستان نے ایک ایسا وقت ہمارا مدد کی, ہمارا مالٹا ایئر لائن بنا ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کی ادھر ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارا مدد کی جائے. دوسرا, کیا دبئی یہ عرب کنٹری جو انڈیا کا جتنا بزنس ہے ہم کیوں نہیں کیے ان کے ساتھ یہ بزنس, کیونکہ جو بھی ہمارا تو ایک صدوری ملتا ہے اور ایک جو شاندار ملتا ہے, باقی کچھ عام ملے گا, باقی ایسا کچھ نہیں ملتا ہے. انڈیا کا ہر مارکیٹ میں, بلکہ ان کا الگ الگ مارکیٹ ہے, تو یہ ہم چانسز کیوں مس کیے ہیں ماضی میں. اور تیسرا, نواز شریف جو بھی خاموش ہے, یہ اس کے پیچھے ان کا وائف تھی جو پورا سیاست کھیلتی تھی, کیونکہ ان کے وائف کے جانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کا وائف ہی تھی جو ان کو پورا بات سمجھاتی تھی اور پورا وہ آگے کرتا تھا؟ پہلا لاسٹ کویسچن فرسٹ, وہ آسان ہے. دیکھیے میاں صاحب کی پارٹنر تو تھیں وہ, اور ان کو ظاہر ہے گھر میں ایڈوائس تو ملتی ہے. ہر مرد کو اس کی اہلیہ کی ایڈوائس تو ہوتی ہے جیسی بھی ہو, اور کلثوم بھاجی جو تھی وہ بھی ایڈوائس تو دیتی تھی میاں صاحب کو. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی چلاتی تھی میاں صاحب کو. میاں صاحب وہ اپنے آپ کو خود ہی چلاتے ہیں, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مریم بھی میاں صاحب کو ایڈوائس دیتی رہی ہے. جب یہ پرائم منسٹر تھے کچھ ایڈوائس لے لیتے تھے, کچھ نہیں لیتے تھے, سن لیتے تھے. اسی طریقے کے ساتھ کلثوم بھابھی کی بھی ایڈوائس سن لیتے تھے, بیکاز ظاہر ہے ان کے بھی اپنے پرسیپشنس تھے, اور شی واز اے ویری اسمارٹ ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ وومن. مگر یہ کہنا کہ جی میاں صاحب تو کچھ بھی نہیں تھے, پچھوں خواتین ہی چلانی سن, ایسی کوئی گل نہیں ہے. البتہ کلثوم بھابھی جو ہیں وہ وین میاں صاحب واز ان ٹربل مشرف کے دور میں, تو انہوں نے پھر وہ گھر سے باہر نکلی, تو پھر لائک آل گڈ وائفز شی فوٹ فار ہر ہسبینڈ. اور یہ آپ نے دیکھا ہمارے کلچر میں بھی اور باہر بھی, یہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. وین یا wife gets into trouble, the husband lines up behind her, and when the husband gets into trouble, the wife lines up behind. ہمارا کلچر بڑا کنزرویٹو ہے. اس کے باوجود the wives have come out, and that is why آپ دیکھتے ہیں خواتین کی کتنی پارٹیسپیشن ہے in the political process in پاکستان. یہ بڑی اچھی بات ہے. باقی اب آئیے پہلے آپ کے مالٹا کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا, میں مالٹے بہت کھاتا ہوں. باقی آئی بات کہ کیوں ہم اس طریقے سے ایگریسولی ایکسپورٹ نہیں کرتے پاکستانی پروڈکٹس, جو میں سمجھاؤں یہی آپ کا سوال ہے, جیسے انڈیا کرتا ہے. ابھی بات یہی ہو رہی تھی کہ انڈیا از اے ویری بگ اکانومی, اینڈ انڈینز جو ہیں دے آر ریڈی ٹو میک انویسٹمنٹس ابراڈ. ہمارے جو بیسکلی بڑی کنزرویٹو بزنس کمیونٹی ہے, یا ہم پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں یا ہم سیکیورٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ انڈینس فار مور آؤٹ گوئنگ, ان کی جو لیبر فورس ہے وہ بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہے, اور وہ اپنے لوگوں کو ہی ہائر کرتے ہیں. ہمارے لوگ دبئی کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے گا کیا لیول ہے آف ایجوکیشن اینڈ ایکسپرٹیز. سو آئی تھنک فار آل دیز ریزنس آر ایکسپورٹس آر ناٹ ایز ڈائنامک. بٹ آخری بات تو یہ ہے کہ ہماری جو ساری انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر, اسے بہت ہائی لیول آف ٹیرفس سے پروٹیکشن دی گئی ہے. شروع سے ہمیں ایڈ ملتی تھی امریکہ سے, پیسے ہوتے تھے جیب وچ, آپ پہ کی پروڈیوس کرنا ہے, امپورٹ ہی کر لینے, امپورٹ کر کے بیچ دیتے ہیں. تو یہاں ایک امپورٹ کا کلچر تھا, پروڈکشن کا کلچر بہت کم تھا. وہی ایک دو چیزیں ہم بناتے تھے اور ایکسپورٹ کرتے تھے جو آسان تھی. کاٹن ملتی تھی, چلو جی کاٹن دی یارن بنا لے, اور کوئی ویلیو ایڈ نہ کی, گارمنٹس نہ بنایا, بھائی یارن ہی بنا کے ایکسپورٹ کرتا, چپ کر کے بہ گئے آرام نال, کوئی محنت نہیں کی تھی. انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے, باقی ملکوں کے اندر وہ یان ہم سے خرید کے بنگلہ دیشی جو ہیں وہ ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں. 10 روپے دی یان خریدی تو 30 روپے دا کپڑا بیچتا اور ٹی شرٹ بنا کے. سو مطلب دیٹس ویئر دا ریئل انوویشن از. اب ہم جا کے جاگ اٹھے ہم کہ نہیں ویلیو بھی ایڈ کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دن بدن مشکل ہو گیا ہے ٹو کمپیٹ ان گلوبل مارکیٹس وداؤٹ کریٹنگ ویلیو. یان میں تو بہت تھوڑی ویلیو کریشن ہے نا, آپ نے کاٹن خریدی اور تھوڑی سی ویلیو ڈالی اور یان بن گیا. اور وہی یہاں ٹیکسٹائل ملز یہی کام کرتی رہی ہیں.
یہ اور 60% آپ کی ایکسپورٹس ابھی بھی ٹیکسٹائل اور اس میں سے لو ویلیو ایڈڈ, ناٹ ہائی ویلیو ایڈڈ. سو آئی تھنک دیز آر ون آف دا ریزنز. ہمارے یہاں جو فوڈ انڈسٹری ہے یہ تو پچھلے 10-15 سال سے یہ شروع ہوئی ہے. پہلے اس سے قبل تو بہت تھوڑے بیسکلی فوڈ سیکٹر کے پروڈکٹس تھے. اب پچھلے 10-20 سال سے شروع ہو گئے ہیں. وی آر ایکسپورٹنگ کینڈ فروٹس اینڈ کینڈ فوڈ آئٹمس اینڈ so on and so forth. So میں سمجھتا ہوں کہ our exports have been lagging, partly because of government policy, partly ہمارے سیٹ لوگ they have not been as dynamic as the Indian states. تو یہ وجہ ہے. آہستہ آہستہ بہتری ہونی چاہیے بٹ کوئی گارنٹی نہیں ہے بیکاز پرانی عادتیں جو ہوتی ہیں بڑی مشکل ہوتی ہیں ان کو to get rid of them. اب سخی رحمان شمالی وزیرستان سے. 1971 کی جنگ میں دوردرشن اور آکاشوانی کا جو اس کے وقت میڈیا تھا انڈیا کا, وہ جس طرح شیخ مجیب کی حمایت میں آگے آ رہے تھے اور وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے, مجیب کو آزادی کا ہیرو پیش کر رہے تھے, اسی طرح ہی آج کل انڈیا کی جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ عاصم منیر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے جو بیانات ہے اس کو ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں پاکستان کو توڑنے کے لیے. کیا وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس کو تو وہ سپورٹ کر ہی رہے ہیں؟ کیا سیاسی انداز میں شیخ مجیب کی طرح عمران خان پہ کام کر سکتے ہیں؟ اسی طرح ہمیں توڑنے کے لیے اس کو مجیب کی طرح ہیرو پیش کرنے میں وہ اپنا سرمایہ لگا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا کے سامنے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف ثبوت پیش کیے ہیں. کیا وہ دنیا مان جائے گی وہ ثبوت اتنے ہیں, کافی ہیں کہ دنیا پاکستان کی حمایت کرے؟ جبکہ اس سے پہلے بھی بہت بڑا ثبوت ہمارے ہاتھ تھا کلبھوشن یادو کی صورت میں, لیکن دنیا ٹس سے مس نہیں ہوئی. کیا ان شواہد سے پاکستان کی حمایت میں اضافہ ہوگا اگر ہم اس کو اقوام متحدہ میں لے جائیں؟ یونائٹڈ نیشن میں آپ جو مرضی لے جائیں کچھ نہیں ہونا. چلیں یہ تو ختم ہوئی بات. وہاں آپ کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے اس کو چائنا روک لیتا ہے, مگر آپ کے حق میں اگر کوئی کارروائی ہونی ہے تو وہ آپ کو خود اس کے لیے ہوم ورک کرنا پڑے گا اور ڈوسیئر پریپیئر کرنے پڑیں گے. تو جو آج تک بڑا مشکل کام رہا ہے پہلی بات. اچھا آئیے اب کہ دہشت گرد تنظیموں کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, بالکل کر رہا ہے, وہ تو کھلا, اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے کو وہ سپورٹ کر رہا ہے انڈیا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ثبوت بڑا مشکل ہوتا ہے ٹو بی آنیسٹ. جیسے اب انڈیا کے لیے پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا ہے, ابھی تک انڈیا نے کوئی ثبوت نہیں دیا, تو ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ کس قسم کا ثبوت لائیں گے؟ ثبوت وہ ہوگا کہ کیا ہوگا کہ جی یہ لوگ فلانی جگہ سے یہ چلے, اس کے پیچھے یہ اس کے ہینڈلرز تھے, یہ ان کا نام تھا, یہ ان کی آئی ڈی کارڈ ہے, یہ ہم نے ان کی ساری ریکارڈنگز کی ہیں, پھر وہاں سے یہ چلے, ان کو یہ انسٹرکشنز ملے, پھر یہ یہاں آئے, اس راستے کے ذریعے آئے, فلانے لوگوں کو راستے میں ملے, پھر یہاں آ کے انہوں نے یہ کیا, پھر یہاں سے گئے وہ فلانی جگہ اور پھر ہم نے پکڑ لیے ہیں, پھر ہم نے ان سے یہ اور بھی چیزیں برآمد کی ہیں. مطلب اٹس سو ڈیفیکلٹ, اس قسم کے پروف نہیں ملتے. عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ عام طور پہ ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن کے اندر 4 بندے مارتے, کیا جی اے دہشت گرد سن تے اسی انہوں نے مارتا اور ختم ہوئی گل. یا یہ ہے کہ ان سے کنفیشن لے لی کہ جی ہاں ہم نے کیا تھا اور کہانی ایک بنا لی, تو وہ بھی نہیں, وہ تو انڈیپینڈنٹ عدالت میں وہ بھی نہیں کھڑی ہوتی. بیسکلی یہ ہے کہ دنیا کو خود اپنی ایک پرسیپشن ہوتی ہے, انڈیپینڈنٹ میڈیا رپورٹنگ ہوتی ہے, انڈیپینڈنٹ, ناٹ پاکستانی میڈیا کو کوئی نہیں یقین کرے گا, انڈین میڈیا کو کوئی نہیں یقین کرے گا. انٹرنیشنل میڈیا اگر آ کے دیکھے اور ان کو کوئی ثبوت مل جائے کہ یہ ہو رہا ہے, اور وہ کس قسم کے ثبوت ہیں, وہ جائیں افغانستان میں, وہ دیکھیں, وہاں پتہ کریں کہاں سے ہتھیار آ رہے ہیں, کہاں ہے انڈیا کا کیا فٹ پرنٹ ہے, ایمبیسیز کے ساتھ کیا تعلق ہے, کونسلر وغیرہ وغیرہ, تو پھر وہ اگر لکھے تو ایک پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے. وہ بھی پکے طور پہ نہیں لکھ سکتے کہ جی یہ ہو رہا ہے, اس لیے یہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے, مگر ثبوت بہت مشکل ہوتا ہے ملنا. دیکھیے عمران خان کو انڈیا ہیرو نہیں بنائے گا. عمران خان کو اس حد تک سپورٹ کرے گا جس حد تک وہ فوج کے خلاف, پاکستان کی افواج کے خلاف کھڑے رہے. انہیں انڈیا کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ آج عمران خان جیل میں ہے اور پاکستان کی افواج کے خلاف مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, خصوصاً آرمی چیف کے خلاف. کل کو اگر فار واٹ ایور ریزن عمران خان واپس پاور میں آ جاتے ہیں تو عمران خان اسی فوج کا سہارا لے کے حکمرانی کریں گے. عمران خان کبھی بھی پرو انڈیا ہیرو نہیں بن سکتا اس ملک میں, نہ ہی وہ بننا چاہیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ کو صرف یاد دلاتا ہوں کہ جب یہ آرٹیکل 370 کو واپس لیا گیا تو اس وقت جنرل باجوہ تھے
आर्मी चीफ और इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ था कि ज़रा थोड़ा सा अग्रेसिवली इसको काउंटर नहीं करना चाहिए, मगर इमरान खान का ये था कि नहीं, तकड़े होकर इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो जो भी आप कह लें, इमरान खान पेट्रियट हैं, बाकी वो सियासत उनकी जिस किस्म की चली है इस वक्त, वो कोई ख़ास कामयाब नहीं रही और शायद किसी स्टेज पे काउंटर प्रोडक्टिव भी रही है। मगर ये कि इंडिया उसको ज़रूर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान और उनके साथी पाकिस्तान की अफवाज को अटैक कर रहे थे सियासी तौर पे, तो उसको वो फैलाएगा, उसको और बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि अमन व अमान ना हो, यहाँ केओस पैदा हो, कमज़ोर हो हमारी फ़ौज, डाइवर्जन्स हों, डिस्ट्रैक्शंस हों, इस हद तक तो वो ज़रूर करेगा। मगर क्या वो ये चाहेगा कि कल इमरान खान पावर में आ जाए और इंडिया के साथ वो हाथ मिला के बैठ जाएगा? ऐसे नहीं होगा। वहाँ फिर रियासत के इंटरेस्ट जो है, हुक्मरान तबका जो है, वो सारे रियासत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। आज शहबाज शरीफ कर रहा है, कल नवाज शरीफ साहब ने की थी, फिर इमरान ने भी की, और कल को अगर इमरान वापस आ जाता है तो ही विल डू द सेम। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। अब इस्लामाबाद से शाहिद रशीद साहब। शेठी साहब, आपने पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के मौजू पर बड़ी तफसील से बात की और इनके रिलेशन पर बात की, और ये बताया कि पाकिस्तान और चाइना की जो कुर्बतें हैं बहुत बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब जब हो रहा होगा तो क्या इंडिया और अमेरिका खामोश बैठे रहेंगे? क्या उनका किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ सकता? अगर वो रद्द-ए-अमल आता है तो पहली बात है कि वो रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, और फिर दूसरी बात ये भी कि उसका जवाब या उसका हल क्या होगा। और जैसे आपने जिक्र किया कारगिल का और मुंबई का, तो पाकिस्तान के अंदर से, यानी एक तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो होती है वो चीज़ों को बेहतर करने जा रही होती है, तो अंदर कहीं कुछ और भी हो रहा होता है। तो कोई ऐसा तो नहीं सिलसिला होगा कि पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान के रिलेशन बेहतर हो रहे होंगे तो इंडिया और अमेरिका जो है वो इस में दरार डालने के लिए कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कम अज़ कम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कुर्बतें हैं कम अज़ कम इनको डैमेज किया जाए? देखिए, इंडिया तो कर रहा है कोशिश है। अमेरिका अंडर ट्रंप अभी ऐसी कोई पेशकदमी नहीं हुई। इनफैक्ट इंडिया की तकलीफ ही इसी बात की है कि अमेरिका फुल ऑन सेम पेज पे नहीं है रिगार्डिंग ऑल दिस। इंडिया इज डेफिनेटली वरिड है कि ये अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये क्या एक नया एक्सेस बन रहा है, गिविंग एक्सेस टू एवरीबडी टू यूरोप एंड सो ऑन, बाईपासिंग इंडियन इंटरेस्ट्स वाया ईरान। मगर अमेरिका, आई थिंक इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो मसरूफ़ हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में, और उनका जो फार्मूला है टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस वक्त वो है ऑन टैरिफ्स, कि जी जो चीज़ें अमेरिका एक्सपोर्ट करता है वो उसके ऊपर बड़ी हैवी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, और जो चीज़ें इंपोर्ट करता है वो बड़े कम ड्यूटीज़ पे इंपोर्ट करता है। दूसरे मुल्कों को फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका का नुकसान हो रहा है। वो चाहता है कि अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़े, वो चाहता है कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो चाइना में ना जाएँ, अमेरिका में ही आएँ। इसीलिए बाय द वे उसने ये जो एप्पल को जो बात कही है कि जी आप चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में मत जाएं, अमेरिका में आएँ आप। अगर आप चाइना से शिफ्ट करके और इंडिया में जाते हैं तो मैं आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा। तो धमकियाँ देता फिरता है इस वक्त। एक तो ये उसकी प्री ऑक्यूपेशन है, दूसरी उसकी प्री ऑक्यूपेशन है वो कहता है मैं तो एंटी वॉर हूँ। वो चाहता है कि तारीख में उसका रिकॉर्ड हो कि उसने अमेरिका को ग्रेट बनाया। कैसे? एक तो ये टू चेंज द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन फेवर ऑफ अमेरिका, ताकि अमेरिका की खुशहाली हो, पहली बात। दूसरा ये कि वो चाहता है कि ही शुड नॉट बी सीन एज अ वॉर प्रेसिडेंट। देखिए, जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स पहले जो भी आए हैं, दे ऑल इंडल्ज्ड इन वॉर्स। कोल्ड वॉर तो सबसे इंपॉर्टेंट वॉर रही है उनकी। ट्रंप ने अपनी रेपुटेशन बना रहा है ऑन बिजनेस, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, नॉट ऑन पेंटागन एंड वॉर मशीन। इसीलिए उन्होंने कहा कि जी नेटो वालों को यार तुसी अपना ख्याल करो। इसीलिए वो कहता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग है उसको मैं पीस करता हूँ। इसीलिए वो कूद गया इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व in any adventure in this region, not in the short term. मुझे आगे नज़र नहीं आ रहा कि वो इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को और चाइना को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे। वो ये चाहेगा कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस हों मगर ट्रेड टर्म्स अमेरिका के हक़ में बेहतर हो जाएं। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक ही विल ट्राई एंड डू एनीथिंग। ऑफ कोर्स अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर
کوشش کی اس کو بائی فورس لینے کی تو پھر امریکہ ول ریزسٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ میرا خیال ہے امریکہ انڈیا جو پارٹنرشپ جو پہلے بنی تھی نا، جب یہ کوڈ بنا اور یہ سارا کچھ ہوا، اس وقت کی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن ایڈمنسٹریشنز جو تھیں ان کا ایک موقف تھا اور ایک قسم کی گلوبل پالیسیز تھی. میرا خیال ڈونلڈ ٹرمپ جو ہٹ گیا ان پالیسیز سے، اب کب تک یہ ہٹا رہتا ہے، آگے کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے، بٹ دا فوکس از چینجنگ. اس لیے آئی تھنک یہ جو انڈیا پاکستان والی چیز ہے اس کے اندر وہ کود گئے. حالانکہ آج تک کوئی امریکن پریزیڈنٹ تیار نہیں تھا کودنے کے لیے، ہمیشہ یہ کہتا تھا یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے، اس نے ملٹی لیٹرل بنا دیا. ایک دفعہ نہیں 8 دفعہ کہہ دیا، آگے بھی کہے گا. تو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کو واچ کرنا پڑے گا. بٹ مجھے ایسے نہیں لگتا کہ ان دا شارٹ ٹرم سرٹنلی. آگے جا کے کیا ہوتا ہے یار، آپ دیکھتے ہی ہیں لوگ کیسے تبدیل ہوتے ہیں، کیسے یو ٹرنس لیتے ہیں، کیسے نئے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تھنگس چینج. I think Donald Trump کی early stages ہیں. I don't think he has any major strategic global plan how to reshape the world, except for کہ how to reshape America in the short term. آگے دیکھا جائے گا، but آپ کا یہ جو فکر ہے I don't think it's justified at this stage. اچھا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسائڈ جاب ہوتی ہے جو اس طرح سے نارملائزیشن کو ہٹ کرتی ہے، تو افغانستان یا پٹھان کے ساتھ جو آپس میں ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اب وفاق اور صوبہ ایک پیج پر نہیں تھے افغان پالیسی کو لے کر، تو کوئی ایسا ڈیمیج ہو سکتا ہے جو یہ ساری سیریز کو خراب کر دے؟ کے پی اور سینٹر اور یا کے پی اور اسٹیبلش کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کے ساتھ تعلقات اور خراب ہو جائیں یا ڈیمیج ہو جائے پاکستان فارن پالیسی ریگارڈنگ افغانستان. دیکھیے بیوقوف تو ہوتے ہیں لوگ ہر جگہ پہ، مگر یہ اسٹیبلشمنٹ بڑی پاورفل ہے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ چیف بھی بڑا کلیئر ہیڈڈ ہے اور پاورفل ہے. اور گنڈا پور صاحب کو بھی اگر یہ خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب کو غلطی کریں گے اس قسم کی تو بھول جائیں، یہ ہونے نہیں دیں گے. یہ پنڈی اینڈ اسلام آباد اور سیم پیج کیا فیوز ہی ہو گئے ہائیفنیٹڈ نہیں رہے، فیوز ہو گئے. اینڈ جو بھی پروونس یا پروونشل گورنمنٹ آنکھیں دکھائے گی دے ول ٹیک اے ہارڈ لائن، بیکاز اس وقت دے تھنک کہ یہ اس وقت پاکستان کی ایگزسٹینشیل ایشوز ہیں یہ. اینڈ ایگزسٹینشیل ایشوز کے اندر معیشت کمزور ہے، دشمن تکڑا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، انٹرنیشنلی کوئی اتنے دوستی یاریاں نہیں رہی، اور انٹرنیشنل ایڈ بھی بڑی کم ہو رہی ہے، اور ہر روز اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، آئی ایم ایف لیتا ہے اور ورلڈ بینک لیتا ہے. سو یو کانٹ سلپ اپ. سو آئی تھنک عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک حد تک یہ جمہوری چیزیں ٹالریٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ. بیانڈ دیٹ اٹ ول بی دی آئرن فسٹ ان دا ویلویٹ گلو، وچ از انفارچونیٹ. یہ ہونا نہیں چاہیے. دیر شوڈ بی اے سیپریشن آف پاورز. ہر ادارہ اپنا کام کرے، مگر ہم نے مل جل کے سب نے ہم پاکستان کو اس موڑ پہ لے آئے ہیں کہ اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہی چلے گا کچھ عرصے کے لیے. کیسے یہ چینج ہوگا یا کیسے بیلنس آف پاور اور بیلنس آف کانسٹیٹیوشنل رائٹس ریسٹور ہوں گی، آئی کانٹ سے، آئی ڈونٹ نو. اٹس اے بلیک سچویشن. ٹھیک ہے، چلیں شاہد رشید صاحب، افغانستان سے متعلق تو آپ کو جواب مل گیا کہ خیر ہوگی سب. ظفر اقبال صاحب لاہور سے، اظہر نیو یارک سے، آپ کے سوالات ہم شامل کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کی کمی کے سبب ایسا ہو نہ سکا. پہلی فرصت میں ضرور حصہ بنائیں گے آپ کے سوالوں کو. بہت اچھے بہت اہم سوال تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ویورز ہیں جو کوشچنس بھیجے ہیں، آئندہ کے لیے اٹھا رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.